بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جن جن ساتھیوں کو درود پاک آتا ہے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں وہ۔ حضرات گرامی، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ جشن ولادت، آج کی یہ تقریب سعید، یہ عظیم الشان محفل پاک ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقائے آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے یار، سر الاسرار، مطلع الانوار، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، اس امت کے غمخوار، سید الابرار، احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے میلاد پاک کی یہ محفل پاک ہے۔ میں انتظام و انصرام کرنے والے جملہ نوجوان ساتھی جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا، ان کو، سٹیج پر تمام معززین جو تشریف فرما ہیں ان کو، اور حال کے اندر، پنڈال کے اندر جملہ جو احباب شامل ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ تمام حاضرین کا، تمام انتظام و انصرام کرنے والوں کا بھلا کرے، انہیں دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور جس طرح ان ساتھیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، آپ کی آمد، آپ کے ظہور قدسی، اس کائنات میں جلوہ گری کی خوشی منائی ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ بالکل تھوڑے وقت میں ایک دو باتیں میلاد پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تین چیزیں ذہن کے اندر رکھیں آپ، بڑے سادہ عام فام میں پورا ادراک اور یہ سوچ رکھتا ہوں کہ کس طرح میں نے آپ لوگوں تک اپنی بات میں نے پہنچانی ہے انشاءاللہ، اور امید رکھوں گا کہ، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ تک پہنچا دوں میں، لیکن تھوڑی دیر آپ نے توجہ رکھنی ہے،
جب آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تو بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ 3 چیزیں بنیادی ہیں جو ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم میلاد پاک مناتے ہیں، ماہ ربیع الاول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ جو ولادت ہے، یہ جو پیدائش ہے، یہ جو تخلیق ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی تخلیق ہے، نبی پاک کے وجود کی تخلیق ہے، آپ کے جسم پاک کی پیدائش ہے۔ لیکن اس سے قبل ایک بات ہے، وہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا کیا؟ ایک ہے تخلیق نور مصطفیٰ، ایک ہے تخلیق وجود مصطفیٰ، اور ایک ہے بعثت مصطفیٰ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تخلیق نور مصطفیٰ، اللہ رب العزت خالق ہیں۔ خالق کا معنی بولو، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ چلو، اللہ رب العزت خالق ہیں۔ اللہ رب العزت، بولو یار، اللہ رب العزت خالق ہیں۔ وہ کسی شے کو بنائے پھر بھی خالق ہے، کسی چیز کو پیدا کرے پھر بھی خالق ہے، پیدا نہ کرے پھر بھی خالق ہے۔ وہ خالق ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، وہ پیدا کریں پھر بھی خالق، نہ پیدا کریں پھر بھی وہ خالق ہیں۔ جب اس نے چاہا کہ اس کی صفت تخلیق کا اظہار ہو، اس کی صفت خالقیت کا ظہور ہو، تو سب سے پہلے جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اس شے کا نام نور محمد ہے۔ اس شے کا نام نور محمد ہے۔ اس کی تخلیق کا پہلا شاہکار، اس کی تخلیق کا پہلا شاہکار، جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کی صفت خالقیت، صفت تخلیق کا ظہور ہو، اس کی صفت تخلیق ظاہر ہو، تو سب سے پہلے جو اس کی تخلیق کی تجلی ہے اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش، سب کو سمجھ آئیے اتنی بات۔ اب سوال دوسرا یہ ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے۔ کس سے؟ اپنے نور سے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب تھوڑی دیر میں یہاں رکتا ہوں۔ وہ احباب جو صاحب مطالعہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات وہ سنتے ہیں، دیکھو جی اللہ بھی نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے، شرک ہو گیا ہے، اور یہ شرک کرنے والے ہیں، نور من نور اللہ کہنے والے، یہ شرک کرنے والے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ سماعت فرما لیں آپ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، نہ اللہ رب العزت کا نور مادہ بنا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کا جزو بنا، کیونکہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات یہ جزئیت سے تقسیم ہونے سے پاک ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں گے، سوال کریں گے، ذہن کے اندر یہ بات آئے گی، تو پھر کس طرح پیدا کیا؟ اپنے نور سے۔ تو کیونکہ اللہ کی ذات بھی ذہنوں سے ورا ہے، عقل سے ورا ہے، اور مصطفیٰ کی ذات بھی عقل سے ورا ہے، ذہنوں سے ورا ہے، بس وہ بنانے والا جانے یا جو نور بن رہا ہے وہ جانے۔ جو بنا رہا ہے وہ جانے، اور جو بن رہا ہے
وہ جانے۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے، اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خود اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، محبوب قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آپ فرما دو۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، من جملہ چیزوں میں سے جو معراج کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھانی تھی نا، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ محبوب آج مکے کو چھوڑ کر، ام ہانی کے گھر کو چھوڑ کر، پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان طے کرنے کے بعد، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر، پھر جنت الماوا سے اوپر، پھر دنافت دلہ کی گلیوں کو طے کرتے ہوئے، پھر جب ہمارے قرب میں آؤ اور آ کر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میں اللہ وحدہ ہوں، لا شریک ہوں، لم یلد ہوں، لم یولد ہوں، اور آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ جب دیکھ لو تو پھر دنیا کے اندر جا کر اعلان کر دو، جا کر اعلان کر دو کہ لوگوں میں اپنے خدا کو دیکھ کے آیا ہوں، اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں، اپنے الہ کو دیکھ کے آیا ہوں، اور اعلان کر رہا ہوں، اور اعلان بھی مجھے اس نے کہا ہے کہ جا کر اعلان کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں اور آ کر تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے نا، تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ نور کب پیدا کیا؟ یہ نور کب پیدا کیا؟ دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، زبان حال سے آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کو جواب دیا، جابر عجیب سوال کر رہا ہے، اسی سے سوال کر رہا ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جابر سن، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور کس وقت پیدا کیا ہے؟ اس وقت پیدا کیا ہے جب زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی کچھ بھی نہ تھا، تھا بھی نہ تھا، یا خدا تھا یا اس کا مصطفیٰ نور تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، اور دوسری حدیث پاک جو اپنے بیگانے، دوست، دشمن، سارے ہی میلاد منانے والے نہ منانے والے، ان نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات درج کی ہے کہ ایک دن جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں سوال کیا ہے نبی پاک نے جبریل امین سے؟ کیونکہ جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آتے رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس بھی آتے رہے ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل کے پاس بھی آتے رہے ہیں، یعقوب و یوسف کے پاس بھی آتے رہے ہیں، اور پھر سارے انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ و عیسیٰ کے پاس بھی آتے رہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 6,500 سال کا فاصلہ ہے. 6,500 سال کا یہ وقت کا درمیانی فاصلہ ہے. تو جب 6,500 سال پہلے بھی جبریل آ رہا ہے اور آج نبی پاک کی بارگاہ میں بھی آ رہا ہے, تو نبی پاک نے پوچھا جبریل تو سارے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے, سارے رسولوں کے پاس آتا رہا ہے, بتا تیری عمر کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا نا جبریل امین سے, تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اپنی عمر کے بارے میں کیا بتاؤں کہ میری عمر کتنی ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن ایک بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین عرض کرتے ہیں, ایک بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, مجھے پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے, لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے, ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا نا, جب اللہ نے مجھے پیدا کیا, مجھے بنایا, تو بنتے ہی میری نظر اللہ رب العزت کے جو حجابات عظمت ہیں نا, اس کی شانوں کے جو حجاب ہیں, اس کے چوتھے حجاب پر میں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. چوتھے حجاب پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. اور جبریل کہتے ہیں جب میں نے اس ستارے کو دیکھا نا, تو جبریل بے دل ہو کر اس ستارے پر دل کھو بیٹھا, دے بیٹھا دل. وہ جبریل جو بے دل ہے نا, وہ اس ستارے کو دل دے بیٹھا. وہ ستارہ اتنا حسین تھا, معجبی تھا, اتنا دل نشیں تھا. اس ستارے کو دیکھتے ہی جبریل اس پر عاشق ہو گیا, اور جبریل اس کو دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, حتیٰ کہ 70,000 سال بیت گئے. ستارے کو دیکھتا رہا. پھر یکا یک کیا ہوا, 70,000 سال گزرنے کے بعد نا وہ ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا, اور اتنا خوبصورت ستارہ تھا. جبریل کہتے ہیں کہ میں اس ستارے کے انتظار میں بیٹھ گیا, انتظار کرتا رہا, کرتا رہا, کرتا رہا, کرتا رہا, حتیٰ کہ 70,000 سال بیت گئے, اور میں اس ستارے کو دیکھنے کے لیے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا, اور 70,000 سال چمکتا رہا, اور میں اس کو دیکھتا رہا. پھر 70,000 سال جب چمکتا رہا, اس کے بعد پھر غروب ہوا, اور پھر 70,000 سال غائب ہوا, پھر طلوع ہوا, پھر غروب ہوا, پھر طلوع ہوا, پھر غروب ہوا, پھر طلوع ہوا, پھر غروب ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ, میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو جب جبریل امین نے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی, میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال غائب, 70,000 سال طلوع. اب گھر جا کر آپ پڑھے لکھے ہیں, ذہن تو اس وقت نہیں آپ کا کام کرے گا, کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے, جا کر اس پہ کیلکولیٹر پہ دیکھے, جا کر وہ بھی جواب دے جائے گا. کیلکولیٹر بھی جا کر جواب دے دے گا, ذہن بھی جواب دے دے گا, عقل بھی جواب دے دے گی, شعور بھی جواب دے دے گا. تو کیا مطلب کہ جہاں عقل و شعور ختم ہوتے ہیں, کائنات کے علم ختم ہوتے ہیں, جہاں کائنات کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں, وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. جہاں سارے علم جا کر ختم ہو جاتے ہیں, سارے شعور ختم ہو جاتے ہیں, وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. تو انتہا کہاں ہوگی پھر؟
جب آغاز یہ ہے تو پھر انتہا کہاں ہوگی؟ جب جبریل نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میرا نبی مسکرایا. جب نبی مسکراتا ہے کائنات مسکراتی ہے، جنت مسکراتی ہے، ایمان کے اندر بہار آ جاتی ہے. میرا نبی مسکرایا. عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا جبریل مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، وہ ستارہ جس کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ میں محمد ہی ہوں. وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں. جب نبی پاک نے یہ فرمایا نا وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں، تو اب جبریل سراپا حیرت بن کر چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. اس لیے نہیں کرنا چاہتا سوال کہ آپ نے فرمایا وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہوں اور مجھے آپ کی بات پر کوئی شک ہے. نہ، جو شک کرتا ہے نبی پاک کی بات پر وہ تو ویسے ہی گیا. اس لیے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا کہ مجھے آپ کے جواب پر کوئی شک ہے یا آپ کے اس ستارے کے چمکنے ہونے پر کوئی شک ہے. ایک بات اپنی تسلی کے لیے، اپنی تشفی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھ جاؤ بیٹا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو، پیچھے پیچھے ہو جا، بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا میرا بیٹا، شاباش. سوال صرف کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تشفی ہو جائے، تسلی ہو جائے. یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں. جب وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے، جب وہ غروب ہوتا تھا وہ ستارہ کہاں جاتا تھا؟ جب وہ ستارہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا تھا، غائب ہوتا تھا، پھر وہ ستارہ کہاں جاتا تھا؟ تو آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سن، جب تو اس چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا تھا وہ ستارہ میں تھا. اس وقت جب وہ آپ دیکھتے تھے میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں ہوتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں حالت قیام میں ہوتا تھا. اور جب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا تھا اس وقت میں محمد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا. پھر تھوڑی سی بات آگے لے کر چلتا ہوں اسی نور کی تخلیق کے حوالے سے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 4 حصوں، بڑی لمبی حدیث پاک ہے یہ، 4 حصوں میں تقسیم کیا اس نور کو. ایک حصے سے عرش، ایک حصے سے عرش، ایک حصے سے لوح اور ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا. قلم کو پیدا کیا. اب اقبال نے جو کہا ہے نا لوح بھی تو قلم بھی تو، علامہ اقبال عام بندہ نہیں ہے، یہ علامہ اقبال ہے جو اس نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود الکتاب. تو 4 حصے ہوئے. چوتھا حصہ جو ہے نا اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا. اب جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اب اس کائنات کے اندر جتنے بھی نور ہیں نا، جتنے بھی نور ہیں یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں. یہ سب کچھ جتنے بھی انوار ہیں اس کائنات کے اندر، جتنے بھی نور ہیں یہ سارے نور نبی پاک کے نور سے ہیں. آسمانوں کا نور، زمینوں کا نور، ستاروں کا نور،
सूरज का नूर, कहकशां का नूर, जन्नत का नूर, ऊरो गिलमान का नूर, अर्श का नूर, हामिलीन अर्श का नूर, कलम का नूर, हामिलीन कलम का नूर, लोह का नूर, हामिलीन लोह का नूर, फरिश्तों का नूर, अकल का नूर, शऊर का नूर, फहम का नूर, इल्म का नूर, नबुव्वत का नूर, मारिफत का नूर, बसारत का नूर, बसीरत का नूर, सारे नूर उसे दे नूरूं ते उसदा नूर हुजूरूं। सारे नूर उसे दे नूरूं ते उसदा नूर हुजूरूं। उसनू ताज अरश्ती मिलिया ते मूसा नू कोतूरूं। ये सारे नूर इस कायनात के अंदर जितने भी अनवार हैं, ये सारे अनवार, सारे नूर नबी पाक के नूर से हैं। इकबाल बोल रहा है, इकबाल कह रहा है, खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, खिरद कहते हैं अकल को, खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, ये जहां रोशन है नूरे मुस्तफा से। फिर इकबाल बोलता है, मैं कहता हूं इकबाल चुप कर, क्यों बार बार बोलता है? कहता है जब मुकाम मुस्तफ़ा की बात आए ना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात आए, जब नबी पाक की तख्लीक की बात आए, जब वद्दुहा के चेहरे की बात आए, वल्लैल की जुल्फों की बात आए, माज़ाक की यकीन की बात आए, यासीन के दातन की बात आए, यदुल्ला के हाथों की बात आए, अलबरशरा के सीने की बात आए, तो फिर इकबाल से चुप नहीं रहा जाता। इकबाल बोलता है और फिर सुन्नी भी बोलता है, सुन्नी भी बोलता है, सुभान अल्लाह कहता है। क्योंकि सुन्नी की निशानी ही ये है कि जब उसके सामने उसके महबूब का जिक्र हो तो वो सुभान अल्लाह कहता है। इकबाल फिर बोल रहा है, क्या शान अहमदी का, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। यानी सारी कायनात, अगर जन्नत को नूर मिला है तो वो भी मुस्तफ़ा से, लोह को नूर मिला है तो वो भी मुस्तफ़ा के नूर से। सारी कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार से सारी कायनात को बनाया गया है। ये जितने हुस्न हैं, ये जितने अनवार हैं, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और हुस्न की खैरात है। हुस्न यूसुफ हो, हुस्न यूसुफ हो या मिस्र के बाजार की बात, हुस्न यूसुफ हो या मिस्र के बाजार की बात है हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात। और है हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात। और अकीदे का शेर दे रहा हूं मैं, ए ताज्जुब के खुदा भी ना छुपा जिनसे, ए ताज्जुब के खुदा भी ना छुपा जिनसे, उनको मालूम ना हो पर्दा ए दीवार की बात। ऐता फक्तलू हो, फक्तलू हो, फक्तलू हो। मिलकर बोलो भाई, मिलकर बोलो। लब्बैक बैक, मिलकर मिलकर बोलो भी सारे।
فَاقْتُلُوهُ۔ اب اللہ رب العزت نے جب اس نور کو تخلیق کیا، پھر یہ نور کہاں رہا، کہاں کہاں سیر کرتا رہا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے معاملے چھوڑتا ہوں، آگے آتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے چاہا نا کہ اس نور کو میں لباس بشری پہناؤں، لباس بشری پہناؤں۔ اب یہاں تھوڑا سا عقیدہ سماعت کر لیں۔ کچھ لوگ اہل سنت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت نبی پاک کو بشر نہیں مانتے، کہتے جی یہ نبی پاک کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ سنو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر نبی پاک کی ذات تک اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا ہے سارے کے سارے بشر ہیں، سارے کے سارے بشر ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سارے کے سارے بشر ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک کو بشر نہ مانے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو نبی کو اپنے جیسا بشر مانے، جو نبی کو اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر بشریت کیسی ہے؟ جہاں تمام بشریتوں کے حیولے ان کی بلندیاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے مصطفیٰ کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر نور کیسے ہیں؟ جہاں ساری نورانی مخلوق ان کی پروازیں جا کر دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے نبی پاک کی نورانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے چاہا نا کہ اس نور کو لباس بشری پہناؤں، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان جلانے کا خیال آیا، اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ذات سے پردے اٹھانے کا خیال آیا، تو پھر محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال آیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جب چاہا نا کہ اپنے اس محبوب کو، اس نور کو لباس بشری پہناؤں، تو جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے۔ ہمارا وجود بھی بنا ہے، کس مٹی سے بنا ہے؟ پتہ نہیں کون سے چھپڑ سے اٹھائی گئی، کون سی ناپاک جگہ سے ہماری مٹی اٹھائی گئی، لیکن وہ وجود مصطفیٰ ہے، وہ جسم مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے نا وہ مٹی لے کر آؤ۔ اور پھر جبریل ایک مسکال مٹی لے کر آئے۔ پتہ کہاں سے لے کر آئے؟ جہاں سے وجود مصطفیٰ کا خمیر تیار ہوا ہے، طینت محمدیہ تیار ہوئی ہے۔ جبریل امین وہ سفید رنگ کی مٹی آج جہاں ہم سب کے آقا مولا گنبد خضرا کے نیچے، گنبد خضرا کے نیچے آج جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں، حجرہ عائشہ سے، حجرہ عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر کے لیے، طینت کے لیے جبریل امین اس جگہ سے مٹی لے کر گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وہ مٹی کتنی پاک ہے جس سے وجود مصطفیٰ بنایا جا رہا ہے، اور جس کے حجرے سے وہ مٹی لی گئی ہے وہ عائشہ کتنی پاک ہوگی، وہ عائشہ کتنی پاک ہوگی کہ جس کے حجرے سے مٹی لی گئی اور وجود مصطفیٰ کے خمیر کو تیار کیا گیا۔ پھر اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جاؤ جنت سے کافور لے کر آؤ،
زعفران لے کر آؤ، مشک لے کر آؤ، عنبر لے کر آؤ، کوثر و تسنیم کا پانی لے کر آؤ۔ یہ ساری چیزیں جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو لے کر پھر دست قدرت سے مدینے کی مٹی، عنبر، زعفران، مشک، تسنیم، کوثر، یہ ساری چیزیں جمع کر کے اللہ نے دست قدرت سے گوندا، دست قدرت سے گوندا۔ جب دست قدرت سے گوندا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے ساری کائنات کو، اللہ نے فرشتوں سے کہا بناؤ ان کو، بناؤ ان کو جیسے بھی بنتے ہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی نا تو فرشتوں سے نہیں کہا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کو سنوارا، نئے نقش بنائے محبوب کے، اپنے دست قدرت سے سنوار کر، نکھار کر، لب لالی دے کر، خط مشکی دے کر، چشم نرگسی دے کر، زلف عنبری دے کر، شان رحمت للعالمین دے کر، پھر آدم علیہ السلام سے 6413 سال بعد، حضرت عیسیٰ سے 571 سال بعد، حضرت عبداللہ سے 7 ماہ بعد، واقعہ فیل کے 55 دن بعد، مکے کے شہر میں رات کے آخری پہر میں، کعبے کے پڑوس میں، آمنہ کی کٹیا میں، رات کے آخری وقت جب اندھیرا جا رہا تھا، سویرا آ رہا تھا، ظلمت جا رہی تھی، نور آ رہا تھا۔ آمنہ کی کٹیا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اس نور کو لباس بشری پہنا کر، اپنے دست قدرت سے سوار کر، 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن آمنہ کی گود میں بھیج کر اللہ رب العزت نے اعلان کیا، ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارہ خود کرے گی آج شان قدرت کے۔ پھر بنا کر، سوار کر، نکھار کر، لب لالی دے کر، خط مشکی دے کر، پھر ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت کے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، بولو نا سبحان اللہ یار، نبی پاک کا میلاد پڑھا جا رہا ہے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے، محمد بنا کے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ خدا نے او سانچا ہی پن چھڈیا ہے، نبی پاک کو بنانے کے بعد خدا نے او سانچا ہی پن چھڈیا ہے جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ یہ نبی پاک کا میلاد ہے۔ اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ بولو یار، بولو۔ آخری ایک روایت پیش کر دیتا ہوں حدیث پاک، کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد منایا ہے، فلاں نے میلاد منایا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ام شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے تھی اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش قریب تھی، تو میں ہر وقت ان کی خدمت میں رہتی۔ سیرت کی ساری کتابیں آپ ان کو پڑھیں۔ ام شفا کہتی ہیں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سے قبل میں ان کی خدمت میں رہتی۔ تو جب وقت قریب تھا نا تو ماحول کچھ اس طرح کا بن چکا تھا کہ جس طرف دیکھتی میں ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آمنہ کی کٹیا کے اندر میں رہتی، تو گھر کے اندر، خیمے کے اندر، اس گھر کے اندر ہر وقت نور ہی نور برستا رہتا۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ میں نے
جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کٹیا تھی، اس کا ایک باری جو ہے اس کا پردہ ہٹایا جو سین کعبہ کی طرف کھلتی تھی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ پورا جو کعبہ ہے، سین کعبہ ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا ہے۔ کہتی ہیں عجیب طرح کا ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف نور ہی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے آمنہ کی گود میں اس بچے کو بھیجا۔ وہ بچہ پیدا ہونے والا جب پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنا ماتھا، اپنی جبین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین پر رکھی، پیدا ہوتے ہی۔ پھر ساتھ آپ کہتی ہیں میں نے کیا دیکھا؟ سر سجدے میں ہے، جبین زمین پر لگی ہوئی ہے، اور ننھی منی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آسمان کی طرف۔ یہ نبی پاک کا میلاد ہو رہا ہے۔ شفا بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے پہلے بھی بڑا تعجب تھا مجھے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، ایک عجیب ماحول ہے، نوری حیولے نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس پر جب بچہ پیدا ہوا ہے بچے روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، ایک عجیب طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن یہاں تو معاملہ جدا ہے، پیدا ہوتے ہی بچے نے سر زمین پر رکھا، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور کہتی ہے میں نے تعجب برے حالات میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود کے اندر لے لیا۔ شفا کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، حضرت شفا کہتی ہیں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ مدہون ہیں۔ مدہون کہتے ہیں تیل لگا ہوا، تیل لگا ہوا۔ میں نے سر پر دیکھا تو تیل لگا ہوا ہے اور مانگ نکلی ہوئی ہے، چیر نکلا ہوا ہے۔ اور کہتی ہے کہ میری نظر جب چہرے پر پڑی نا تو میں نے کیا دیکھا کہ مقہول ہیں، سرما ڈلا ہوا ہے، سرما لگا ہوا ہے، تیل لگا ہوا ہے، کنگھی ہو چکی ہے، مانگ نکلی ہے، چیر نکلا ہوا ہے، اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ کہتی ہیں میری نظر جب جسم پر پڑی نا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ مسرور ہیں۔ مسرور کہتے ہیں ناف بریدہ کو، ناف ناڑو جس کا کٹا ہو۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ مختون ہیں، ختنہ ہو چکا ہے، یعنی سنتی بیٹھے ہوئے آئے ہیں، مختون پیدا ہوئے ہیں، مسرور پیدا ہوئے ہیں، ناف بریدہ ہیں۔ اور کہتی ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور ایک قطرہ بھی غلاظت کا نہیں ہے، ایک قطرہ بھی غلاظت کا، خون کا نہیں ہے، یعنی جسم جو ہے وہ پاک صاف طیب طاہر ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، سرما ڈلا ہوا ہے، تیل لگا ہوا ہے، مانگ نکلی ہوئی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے سنوار کر آمنہ کی گود میں بھیجا ہے، آمنہ کی گود میں بھیجا ہے، بنا کر سنوار کر نکھار کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 12 ربیع الاول کو، یہ جو ربیع الاول کے مہینے میں ہم میلاد مناتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے وجود پاک کا اس کائنات کے اندر آنا، یہ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اور کس مومن کو خوشی نہیں ہوگی نبی پاک کے آنے کی؟ اور میرا ایمان یہ ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جس کو نبی پاک کی آنے کی خوشی نہیں، آپ کے میلاد کی خوشی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کا علاج کروانا چاہیے۔ ہم نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ بیان کر دیتا ہوں میں، تیسری بات جو ہے وہ ہے بعثت۔ وہ کیا ہے؟ بعثت مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا، آپ نبی بنے۔ کب نبی بنے؟ یہ جو کنسپٹ دیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ 40 سال بعد نبوت ملی ہے، یہ قرآن و سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا نظریہ نہیں ہے کہ 40 سال بعد نبوت ملی ہے۔
ازلی نبی ہیں، اور سارے انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی پاک کی جو کان نبوت ہے اس سے سارے انبیاء کو نبوت ملی ہے. آپ اصل نبوت ہے، کان نبوت ہے. کان سمجھتے ہیں نا؟ یہ نمک کی کان جو ہوتی ہے، نمک کی کان، پتا کہ نہیں پتا آپ کو؟ نمک کی کان کا نہیں پتا؟ جہاں سے نمک نکلتا ہے. سونے کی کان جہاں سے، چاندی کی کان جہاں سے چاندی نکلتا ہے. جو کان کہتے ہیں، کوئلے کی کان جہاں سے کوئلہ نہیں. اور نبوت کی کان جہاں سے نبوت نکلتی ہے. یہ نبوت کی کان ذات مصطفیٰ ہے. جس کا بھی نبوت ملی ہے وہ نبی پاک کی کان سے ملی ہے، کان نبوت سے ملی ہے. اور آپ ازلی نبی ہیں. 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے 40 سال کی عمر میں. دیکھیں اس پر ایک بات کرتا ہوں. تمام امت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، سارے انبیاء سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. اب جو افضل ہے اس کو 40 سال بعد نبوت ملے، اس کو 40 سال بعد ملے. اور جو مفضول ہے وہ پیدا ہوتے نبی آئے. دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو میں. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، عیسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کسی کو؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت جبریل کے دم سے پیدا ہوئے ہیں. جبریل کے دم سے پیدا. دم کسے کہتے ہیں؟ پیر صاحب دم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، پھونک مارتے ہیں. بس جبریل نے پھونک، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جبریل نے پھونک ماری اور جبریل کی پھونک سے حضرت مریم کو حمل ٹھہرا اور پھر اس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. جب عیسیٰ پیدا ہوئے نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، محلے کے لوگ. مریم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے ماں باپ بڑے نیک تھے، تیرا خاندان بہت اچھا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میں پاک طیب طاہر ہوں، کوئی معاملہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ پاک طیب والا تم بات جو کر رہی ہو تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوا. تو جب لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حضرت مریم نے، قرآن کہہ رہا ہے وہ معصوم ننھا بچہ جو ابھی پیدا ہو رہا ہے، حضرت مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو. وہ کہنے لگے ایک تو پہلے ہی تم نے جرم کیا ہے معاذ اللہ، اور دوسرا الٹی بات کر رہی ہو، بچے سے پوچھو. بھلا بچے بھی کبھی بولتے ہیں؟ مریم نے زبان حال سے کہا ہاں، جب نبی کی ماں کی عزت کا معاملہ آئے تو پھر جو چیزیں نہیں بولتی وہ بھی بولتی ہیں، وہ بولتی ہیں. جب اشارہ کیا نا تو پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اور جب لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا نا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میری ماں سے پوچھتے ہو میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ مجھ سے پوچھو. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اور پھر صرف عبداللہ ہی نہیں، آتانی الکتاب، کتاب دے کر بھیجا گیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. عیسیٰ وہ عیسیٰ جو نبی پاک کے امتی ہونے کی تمنا رکھتے ہیں اور جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے، اور اگر مجھے ان کا دور مل جائے تو عیسیٰ کے لیے یہ سعادت ہے کہ عیسیٰ محمد کے جوڑوں کے تسمے باندھے. اس عیسیٰ کو تو پیدا ہونے سے پہلے نبوت ملے، تو جو عیسیٰ کا امام ہے، عیسیٰ کا نبی ہے،
اس کو 40 سال بعد نبوت مل رہی ہے؟ نہیں، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، آج اظہار کا وقت آ گیا ہے، لہذا میں آج اعلان کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرحلے، 3 جو ایپیسوڈ ہے، میں نے آپ کے سامنے آسان سادہ لفظوں میں بیان کیے ہیں۔ تخلیق نور مصطفیٰ، پھر تخلیق وجود مصطفیٰ اور بعثت مصطفیٰ۔ اب جو میلاد ہم نے منایا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم نے منایا، خوشی منائی، لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس کائنات کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کی میلاد کا، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میلاد کیا ہے؟ ایک جملے کے اندر آپ سماعت کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ آدمی کو، تو آپ سوچیں گے آدمی انسان نہیں ہوتا؟ نہ، ہر آدمی انسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کو، وہ کسی کمزور ضعیف بچے کو تھپڑ مارا ہے زور زور سے، تو آپ کہتے ہیں انسان بنو۔ آدمی ہے لیکن انسان نہیں۔ مکے کے لوگ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ہی بھائیوں پر ظلم کرتے تھے، اپنے ہی بھائیوں کا مال لوٹتے تھے، اپنے ہی بھائیوں کی عزت کو پائمال کرتے تھے۔ وہ سارے آدمی تھے، انسان نہیں تھے۔ نبی پاک نے آ کر انہیں انسانیت دی ہے، انسانیت دی ہے۔ اور انسانیت کا جو متبادل لفظ اگر میں آپ کو بیان کروں، وہ شریعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت انسانیت ہے اور انسانیت شریعت ہے۔ آؤ ہم انسان بنیں، انسان بنیں۔ مکے کے لوگ نبی پاک کی آمد سے قبل بتوں کو پوجتے تھے، اور نبی پاک نے آ کر فرمایا کہ نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے دکھائی ہے نبی پاک نے، اور ساری زندگی میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑی نبی پاک نے۔ اور ہم میلاد منا رہے ہیں، اور ہم نے کبھی نماز کو چھیڑا ہی نہیں۔ ہم نے نماز کو کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے کبھی۔ آؤ آج سے عہد کریں کہ جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا، اس نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آج کے بعد ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے محلے کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ ماریں، جو جس کا حق ہے اسے دیں، کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر نظر نہ رکھیں۔ یہ پیغام ہے نبی پاک کے میلاد کا، جو مقصد ہے میلاد منانے کا۔ آؤ بہتر سے بہتر مسلمان بنیں، بہتر سے بہتر انسان بنیں، شریعت پر عمل کریں۔ اور پھر آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ ایک عادت اور ایک عبادت۔ جب آپ چاہیں کہ آپ کی عادتیں عبادت بن جائیں تو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ مثلا آپ نے پانی پینا ہے، پہلے بھی آپ پانی پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، اور جیسے مرضی پی لیں، آپ پورا گھڑا لیا، گٹر گٹ کھڑے ہو کر پی لیا۔ اب یہ عادت ہے پیاس کی، اور پانی پیا، پیاس بجھ گئی، لیکن صرف عادت بنی ہے، عادت پوری ہوئی ہے، پیاس ختم ہوئی ہے، لیکن یہ عبادت نہیں بنی۔ عبادت کب بنے گی؟ جب آپ نبی پاک کی سنت کے مطابق ایک کٹورا لیں گے، گلاس لیں گے، پیالہ لیں گے، بیٹھ کر بسم اللہ سے آغاز کرتے ہوئے 3 سانسوں میں پئیں گے، اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے، تو اب پانی بھی پی لیا ہے، عادت کو بھی پورا کر لیا ہے، اب یہ عادت عبادت بن گئی ہے۔ رات کو سوتے ہیں، ہم سارے سوتے ہیں، سب سوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا سوتے ہیں، ساری قوم ہی سوئی ہوئی ہے۔ جو یہ حکومت کر رہی ہے، یہ سوئی ہوئی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، زندہ قوم کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ جو ظلم و ستم اس وقت حکومت کر رہی ہے، ان لبیک والوں پر جو حکومت ظلم کر رہی ہے، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، تب کر رہی ہے، ورنہ اس کو
حکومت کو کب یہ جرت پڑتی کہ وہ ایسا ظلم کرتے نبی پاک کے عاشقوں پر، نبی پاک کے غلاموں پر اس طرح کا ظلم کرتے؟ وہ یہ صرف سوئے ہوئے لوگوں کی علامت ہے کہ اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تیزاب ان پر گرایا جا رہا ہے، گولیاں ان کو ماری جا رہی ہیں، آنسو گیس ان پر پھینکی جا رہی ہے، راستے ان کے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام حکومت نے پہلے کیے ہوئے ہیں، وہ کریں تو عبادت، ہم کریں تو گناہ۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ معیار آ گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر وقت ہے، لیکن ہر وقت گوروں کے پاس، انگریزوں کے پاس، دوسروں کے پاس جا کے مدد مانگنی۔ یہ آپ جاگیں، ووٹ کس کو دینا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، یہ جاگیں، ہوش کریں، آپ ہوش کریں آپ۔ ہاں جی، میں پیپل پارٹی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں تحریک لبیک اس کا طریقہ انصاف کا ہوں، یہ سارے جائیں جہنم میں۔ جو نبی پاک کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ اب آپ کا سونا عبادت کیسے بنے گا؟ سوتے ہیں سارے، جب جی چاہا تھکے ٹوٹے آئے، کام کر کر کے سارا دن کھوتے کی طرح کام کیا۔ حالانکہ رزق نے اللہ نے وعدہ کیا ہوا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں لیکن ہمیں اللہ پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے خود محنت کرتے رہتے ہر وقت، اور 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی رزق پورا نہیں ہو رہا، کہ کسی نے 12 گھنٹے کام کر کے پھر چھوڑ دیا ہو کہ اب آگے مجھے طلب نہیں ہے، نہ، پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو سونا کیسے ہے؟ بستر کی طرف جائیں، اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے، سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائیں، قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ جب قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں گے نا، پہلے سوتے تھے عادت کے طور پر، اور جو اب سو رہے ہو وہ سارا رات سونا عبادت بن گیا ہے، ساری رات آپ کی عبادت۔ اور پھر اس سے ایک اور بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں نا، بے شک 2 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو صبح جب اٹھیں گے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بس اسی طرح ساری باتیں ہیں۔ آپ خود سمجھدار ہو کہ ہم نے کس طرح اپنا ہر عمل نبی پاک کی سنت کے مطابق ڈالنا ہے۔ جب سنت کے مطابق ڈال لیں گے تو اب ہمارا ہر عمل، ہر عادت جو ہے عبادت بن جائے گی، ہر عادت عبادت بن جائے گی۔ اب قاری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کو سننا ہے کہ نہیں سننا؟ آپ نے نہیں سننا؟ سننا ہے، جس طرح میری تقریر سنی ہے آپ نے اسی طرح سننا ہے، کہ خوش ہو کر سننا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور جن میرے ان نوجوان بچوں نے، ساتھیوں نے آج کی محفل پاک کا اہتمام کیا، خوبصورت اہتمام کیا انہوں نے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ الہ العالمین جس طرح آج ان سارے ساتھیوں نے، تمام حاضرین نے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی منائی، تو ان کی زندگیوں کے اندر خوشیاں نازل فرما، ان کے مال جان عزت آبرو کے اندر اضافہ فرما، وما علینا الا البلاغ۔